الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.
صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، سورۃ البقرہ کا یہ دوسرا حصہ چل رہا ہے۔ دوسرے حصے کے شروع سے ہی میں نے چند باتیں عرض کی تھی کہ اس میں مقصودی مضامین ایک جہاد فی سبیل اللہ اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا، اور ان کے ساتھ امور انتظامیہ کا تذکرہ اور امور انتظامیہ کے درمیان میں روزہ اور حج کا ذکر کرنا، جنہیں امور مصلح کہا جاتا ہے۔ حج کا بیان فرمایا جو پچھلے درس القرآن میں ہم تفصیل سے اس کو سمجھ چکے ہیں، اور اب دوبارہ پھر سے ترغیب الی الجہاد یعنی جہاد کا شوق دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے بیان فرمائے ہیں۔ جہاد کا ذکر تو حج کا ذکر تو اس لیے فرمایا کہ میرے گھر آؤ اور آ کر میں اللہ تعالیٰ سے مانگو، سو میں اللہ تعالیٰ تمہیں فتح نصیب فرماؤں گا۔ اب دوبارہ سے جہاد کا تذکرہ شروع فرمایا، اور آیت نمبر 204 سے جس طرح اللہ تعالیٰ نے جہاد کی ترغیب شروع کی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ زمین پر شر و فساد پھیلا رہے ہیں ان سے جہاد کرو اور زمین کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دو۔ اس لیے کہ جہاد کا مقصد ہی شر و فساد اور ظلم کو ختم کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی زمین پر امن و سکون کا قیام ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جو لوگ زمین پر فساد اور شر پھیلا رہے ہیں آپ ان کے خلاف علم جہاد بلند کریں، اور آپ کی نیت اس میں کیا ہونی چاہیے کہ اس فساد کو ختم کرنا
اور امن و سکون کا زمین کو گہوارہ بنانا۔ تو اب اس کے لیے قرآن مجید کا انداز دیکھیں اور پھر اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اور بعض آدمی وہ ہیں کہ پسند آتی ہے آپ کو ان کی بات دنیا کی زندگانی کے کاموں میں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ گواہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے دل کی بات پر۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آدمی آپ کے پاس سے اٹھتا ہے، منہ موڑتا ہے، تو زمین کے اندر کوشش کرتا ہے یہ کہ فساد پھیلائے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور ہلاک کرتا ہے وہ کھیتیوں کو بھی اور جانوں کو بھی۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ تو ہو گیا لفظی ترجمہ۔ اب اس کی مراد سمجھیے گا، اور اس سے مراد کیا ہے اور کون لوگ مراد ہیں، دونوں چیزیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک منافق آ کے بیٹھتا تھا جس کا نام تھا اخنس بن شریک۔ اخنس بن شریک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھتا اور اسلام کی محبت کا اظہار کرتا۔ اس حد تک آپ علیہ السلام سے اور اسلام سے محبت کا اظہار کہ آپ علیہ السلام اسے بہت ہی زیادہ وقت دیتے اور اس کی بات کا احترام کرتے کہ یار واقعتاً بڑا عقل مند آدمی ہے، کتنی اچھی اچھی باتیں اور مشورے دے رہا ہوتا ہے، اور پھر اپنے اخلاص اور محبت کی یقین دہانی کے لیے ساتھ میں قسمیں بھی اٹھاتا اور کہتا جی کہ میرے دل میں وہ جو اخلاص اور محبت ہے وہ میرا رب جانتا ہے، میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ بات بات پہ قسمیں بھی اور اللہ کو اپنے دل کی حالت پہ گواہ بناتا۔ آپ علیہ السلام اس کی بڑی عزت احترام اور قدر کرتے، اور جب یہاں سے اٹھتا تو پھر جاتے ہوئے جو بھی فساد کا کام سامنے آتا اسے چھوڑتا نہیں تھا۔ اور اخنس بن شریک خاص اس کا ایک دن میرے پیغمبر کی محفل سے اٹھا اور جاتے ہوئے مسلمانوں کا کھیت تھا، مطلب اس میں فصلیں تھی، ان کو آگ لگا دی، اور وہاں ایک صحابی کے جانور جو ہے وہ چل رہے تھے، انہیں جناب زندہ جلا دیا اور ہلاک کر دیا، قتل کر دیا۔ اس حد تک مطلب وہ تھا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ مقصد کہ جو لوگ بھی زمین پر فساد مچا رہے ہیں، مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ نے ان کے خلاف جہاد کا علم بلند کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ آیت کریمہ اپنے معنی اور مفہوم کے ساتھ قیامت تک عام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ صرف اس کے لیے نازل ہوئی تو بس ادھر ہی ہے، نہیں، بلکہ جن جن لوگوں کے اندر یہ صفات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں اور یہ شرائط یہ پائی گئی،
تو وہ اسی حکم کے تحت داخل ہوں گے کہ زبان پر تو ہر وقت جناب چکنی چپڑی باتیں اور اپنے آپ کو دین اسلام کے لیے جناب پتہ نہیں کیا سے کیا بنا کے پیش کرنا، اور دوسری طرف مسلمانوں کے دلوں کے اندر اسلام کی بابت شبہات پیدا کرنا اور کفر و شرک کی تائید میں عجیب و غریب ہیلے نکالنا، جیسے کہ آج کل یہ عام طور پر باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ مسلمانوں کے اپنے ذاتی کردار کی وجہ سے اسلام کے خلاف نفرت پھیلانا کہ یہ اسلام ہے، مسلمان دیکھیں جی یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، اور پھر در پردہ دوسری طرف یہ بات عام کرنا لوگوں میں، دیکھو جی وہ ہے تو کافر لیکن کتنے ایماندار ہیں تو کافر لیکن ان میں اتنی صفات ہیں تو یہ اور وہ فلاں دنگا۔ فرمائیں کہ یہ جو فرمایا نا کہ لیفسد فیہا، کہ وہ جب میرے پیغمبر کی محفل سے اٹھتا ہے تو زمین کے اندر فساد اور فتنہ پھیلاتا ہے، اس فتنے اور فساد سے مراد کہ مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف شبہات کو پیدا کرنا کہ اسلام کا یہ حکم دیکھیں جی کیسا ہے، یہ حکم کیسے ہے جی، نماز کے اندر یہ ہے جی، روزہ یہ ہے، حج یہ ہے جی، جہاد میں ظلم ہے جی، لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، قربانی میں دیکھیں جی جانوروں کی جانیں ایسے جا رہی ہیں۔ تو یہ جو کام کرنے والے ہیں اور پھر در پردہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسلام کے خلاف کفر کا ساتھ دینا اور ان کی تعریفیں کر کر کے ان کی اہمیت معاشرے کے اندر بنانا، فرمایا یہ جو کام کرنے والا ہے یہ منافق آدمی کی نشانی ہے۔ فرمایا جیسے کہ یہ اخنس بن شریح کا کام تھا، تو اس کے خلاف بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، فرمایا جہاد کرو اور اس کو قتل کر دو۔ تو یہ فرمایا بھائی اذا تولیٰ سعی فی الارض لیفسد فیہا، جب اہل اسلام کی محفل میں بیٹھتا ہے، اہل ایمان کے ساتھ بیٹھتا ہے تو انہی کی زبان بولتا ہے، انہی کے ساتھ محبت اور الفت کو جتاتا ہے، لیکن جب وہاں سے اٹھتا ہے لیفسد فیہا، پھر طرح طرح کے فساد پھیلاتا ہے، جیسے کہ یحلک الحرث والنسل، فرمائے کہ کھیتیوں کو تباہ کرنا، فرمائے اسی طرح مسلمانوں کے مال و دولت کو نقصان پہنچانا، والنسل اور جانیں ضائع کرنا، مطلب ہے کہ جس کے بھی دل میں اسلام کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کر دیے تو اس کی جان بھی تباہ و برباد ہو گئی کہ اب اگر وہ اسی پہ چل پڑا تو اب اس کی آخرت تباہ ہو گئی۔ فرمایا واللہ لا یحب الفساد، جو آدمی بھی ایسے کام کرتا ہے کہ جس کے اندر بھی یہ خصلتیں پائی جاتی ہیں، ان عادات کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایسے لوگوں سے محبت نہیں فرماتا، ایسے فسادی لوگ کہ جو دین اسلام کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، پر میں ان کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اور جب ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈریے گا، اللہ تعالیٰ کا خوف کریں، یہ کیسی باتوں کی طرف جا رہے ہیں، تو اخذتہ العزت بالاسم، تو آمادہ کر لیتا ہے اس کا غرور اور تکبر اس کو گناہ پر۔ کیا مانے جی کہ آمادہ کر لیتا ہے اس کا غرور اور تکبر، اس کا بڑا پن، وہ جو معاشرے کے اندر اسے عزت ملی ہوئی ہے وہ عزت اس کو گناہ کرنے پہ مجبور کر لیتی ہے۔ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمَ، بس ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ معاشرے کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، اور اگر انہیں کہا جائے کہ یار کیوں ایسا کام کرتے ہیں، اللہ سے ڈریں، کیوں لوگوں کو گمراہ کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو کیا ہے اخذتہ العزت بالاسم، وہ جو ان کا دنیاوی طور پر جاہ و جلال اور عزت اور مرتبہ بنا ہوا ہے، فرمایا وہ مرتبہ انہیں گناہ کرنے پہ آمادہ کر لیتا ہے۔ جیسے کہ آج ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں
کہ جن کو اگر دنیاوی طور پر مرتبہ اور دنیاوی طور پر عزت ہے، ان کے پاس وقار ہے، تو پھر اس کی وجہ سے وہ کتنے گناہوں کے اندر آگے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور الفاظ کے جناب کون ہے ہمیں پوچھنے والا؟ ہم جو بھی کریں، جس طرح بھی کریں، کون ہے ہمارے اوپر جناب آگے حکمرانی کرنے والا؟ قانون اور عدالتیں تو یہ ہمارے گھر کی ہیں، یہ تو سارا کچھ ہمارا ہے، ہم سے کون ہے پوچھنے والا؟ جیسے کریں، جس پر جیسے ظلم کریں، یہ ہمارے ہاں تو پھر بھی الحمدللہ کافی حالات بہتر ہیں، وگرنہ ادھر ادھر کی جو خبریں سنتے ہیں انسان، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسی جی حالت ہے کہ لوگ جناب جو بڑے بڑے زمیندار اور بڑے بڑے چودھری اور وڈیرے ہیں، تو سو وہ اپنے جو ان کے ہاں کام کرنے والے ہیں، نہ ان کی عزتیں ان کے ہاتھ سے محفوظ ہوتی ہیں، اور اگر وہ بولیں تو ظلم کا نشانہ الگ سے بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ فرمایا اخذتہ العزت بالاسم، فرمایا کہ وہ ذات دنیاوی مرتبہ اور جاہ و جلال، فرمایا وہ اقتدار انہیں گناہ کرنے پر آمادہ کر لیتا ہے، کہ وہ گناہ سے گناہ کیے جاتے ہیں اپنے اس عارضی سے اقتدار پر فخر کر کے۔ جیسے کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ہمارے معاشرے کے اندر اس بات کا انتہائی ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی سیٹ مل گئی ہے تو یہ سیٹ اسے ملی اس لیے کہ اس نے سارے ناجائز کام کرنے، سارے کے سارے اس نے اپنے برائے اپنا ناجائز کام کر کے اپنی عزت بنا کے رکھنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اخذت العزت بالاسم، اس کا اقتدار اسے گناہ کرنے پر آمادہ کر رہا ہے، تو فرمایا سن لو فحسبہ جہنم، فرمایا ایسے آدمی کے لیے جہنم میں کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور جہنم بڑی ہی بری جگہ ہے، بڑی بری جگہ بنائی ہے میں اللہ تعالیٰ نے، فرمایا جہنم میں کافی ہے، یہ جہنم کا لفظ ہی میں اللہ تعالیٰ نے خوفناک بنایا ہے، بڑی بری جگہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت سخت عذاب تیار کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو اوپر والی خصلتیں بیان ہوئی ہیں، فرمایا یہ جس کے اندر بھی پائی جائیں گی، فرمایا اس کی وجہ سے معاشرے میں بدامنی پھیل رہی ہے۔ اب وقت کی اسلامی حکومت پر لازم ہے کہ اس بدامنی کو ختم کرنے کے لیے عالم جہاد بلند کرے، ایک بات، اور دوسری بات فرمایا یہ جو ظاہری جاہو جلال اور ظاہری اقتدار جس آدمی کو بھی گناہ پر آمادہ کر رہا ہے، اور وہ اپنے اس اقتدار اور اپنی سیٹ کی وجہ سے لوگوں پر ظلم کر رہا ہے اور جناب گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت مطلب تنزیہ فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، میرے پیغمبر ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ حالانکہ خوشخبری اچھی بات کی ہوتی ہے، عذاب کی خوشخبری نہیں ہوا کرتی، یہ اللہ تعالیٰ نے بطور طنز کے اور مذاق اڑانے کے انہیں فرما دیا، فرمایا تمہارے لیے میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کو تیار کیا ہوا ہے، جہنم کی خوشخبریاں تمہیں ملیں گی جو عام چیز نہیں ہے، بلکہ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، رہنے کے لیے بڑی ہی بری جگہ ہے۔ اچھا آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، پہلے بیان کیا نا وہ منافقین کی عادات، یہاں اللہ تعالیٰ نے خالص مومن اور مجاہد کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا پہلی بات، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں کہ جو چکنی چپڑی باتیں کر کے اپنا ایمان جتاتے ہیں، اور میرے پیغمبر بعض مخلص مومن مجاہد وہ ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ جنہوں نے اپنا زندگی کا مقصد ہی صرف اللہ کی رضا کو بنایا ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کے ہاتھوں میں بیچ دیا ہے۔ فرمایا کچھ ایسے بھی مخلص مومن ہیں کہ جو جہاد کے ذریعہ سے
اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے بیچ دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بڑی نرمی فرمانے والا ہے۔ فرمایا جن لوگوں نے اللہ کی رضا کا حصول سامنے رکھا اور اس کے لیے ذریعہ بنایا جہاد کو، میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ اتنی نرمی کرنے والا ہوں کہ جنہوں نے جہاد کو میں اللہ کی رضا کا ذریعہ بنایا، میں اللہ تعالیٰ اسی جہاد کی وجہ سے ان پہ راضی ہو گیا۔ مطلب یہ ہے، یہ دوسری ترغیب ہے جہاد کے لیے کہ جہاد میں جو بھی جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے اسے۔ اگر تم بھی چاہتے ہو کہ رب کی رضا مل جائے تو پھر فرمایا وقت کی اسلامی حکومت کے تحت رہ کر کیا کرنا ہے؟ آپ نے بھی جہاد کرنا ہے۔ آگے یہ بھی ترغیب الی الجہاد ہے تیسرے نمبر پہ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ داخل ہو جاؤ اسلام میں مکمل پورے کے پورے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو حکم دیا کہ سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ کچھ چیزوں کو مان لو اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دو، مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ، سارے احکام کو مان لو، اور ان سارے احکام کے اندر ایک جہاد بھی ہے۔ فرمایا لہذا جہاد کے احکام کو بھی اور اس حکم کو بھی آپ نے ماننا ہے۔ آیت کریمہ کا جو شان نزول مفسرین کرام نے لکھا ہے، حدیث بعد میں موجود ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیارے پیغمبر کے صحابی ہیں، اور یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جو یہودیوں میں سے مسلمان ہوئے ہیں، وگرنہ یہودیوں میں سے کوئی بھی اور مسلمان نہیں ہوا، ایک کے دو صحابی ہیں ٹوٹل، وگرنہ باقی سب ضد پہ اڑے رہے، ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہ ہوا۔ اور عیسائیوں میں سے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے کہ ان کی رغبت تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، اور ان کی بے شمار مرتبہ میں آپ کو اسلام لانے کا بھی جو ہے وہ واقعہ سنا چکا ہوں، جمعے پہ بھی اور درس پہ بھی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کے مدینہ منورہ پہنچے اور مسلمان جو ہے وہ ان کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے آئے، حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پھوپھی سے کہا کہ چلو ہم بھی جاتے ہیں مسلمانوں کا پیغمبر دیکھتے ہیں کہ ہے کیسا، دیکھنے میں کیا حالت ہے۔ کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، اونٹی پہ سوار ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں، اور مسلمانوں نے جیسے ہی پیارے پیغمبر کو دیکھا نا تو خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ تو میں نے بھی جیسے دیکھا نا تو میرا بھی دیکھنے سے ہی وہ سارا ذہن تبدیل ہو گیا، اور جیسے مسلمانوں نے نعرہ بلند کیا نا خوشی سے، تو میں نے بھی کہا اللہ اکبر۔ تو میری پھوپھی صاحب تھی، اس نے مجھے ایسے کونی ماری اور کہتی ہے خیر تو ہے عبداللہ، یہ تو مسلمانوں کا پیغمبر ہے، کوئی ہمارا موسیٰ علیہ السلام آیا جو آپ خوش ہو رہے ہیں، اور پتہ نہیں سچا بھی ہے۔ کہتے اتنی بات کی تھی، میں نے پھوپھی کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، میں نے کہا خبردار اگلی بات نہیں کہنی، اس لیے کہ میں نے جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھا، میں نے کچھ بھی نہیں سنا، صرف پیغمبر کا چہرہ دیکھ کے میں مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف چہرے کا دیدار کیا، اور میرے دل نے یہ تصدیق کی کہ بھلا اتنا خوبصورت چہرے والا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنے کے لیے آیا نا، اور کہتے ہیں کہ جب پہلی محفل میں اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس آیا تو میرے پیارے پیغمبر وہ جو لوگوں کو سبق دے رہے تھے، اور میں سب سے پہلی چیز میں نے سنی، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ او لوگوں افشوا السلام، سلام کو عام کرو،
فرمائے ہر آدمی کو سلام کرو چاہے تم اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے. افشوا السلام وأطعموا الطعام، اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. فرمایا کہ کھانا کھلانا یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نیکی بنایا ہے. جیسے کہ وہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو وہاں سورۃ المدثر میں اللہ تعالیٰ نے منظر بیان فرمایا، اور میں پوچھے کہ فرشتے ما سلککم فی سقر، اور تم کیسے جہنم میں پہنچ گئے؟ تو وہ پہلی بات کیا کہیں گے؟ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اور دوسری بات ولم نک نطعم المسکین، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. تو مطلب کہ یہ جو صدقات ہیں، خیرات ہیں، غرباء پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے، یہ انسان کو جہنم سے بچانے کے ایک بڑا ذریعہ ہے. تو حضرت عبداللہ کیا فرماتے کہ میں نے پہلے دن جو حدیث سنی اور میں اس میں پہلی بات آپ نے فرمایا افشوا السلام وأطعموا الطعام، فرمایا اور دوسرے نمبر پہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. اور یہاں مسکین کا ذکر نہیں کیا، اطعموا الطعام مطلقاً فرمایا کیا لوگوں کو کھانا کھلاؤ. تو اس لیے چاہے کوئی جس آدمی کو بھی پیار اور محبت میں کسی نیک آدمی کو، اور خاص کر اپنے محلے کے مسجد کے امام اور خطیب کو، بلا بلا کے تیرے گلا اس کو کھانا کھلائے. کیونکہ اور تو کوئی دعوت ہماری کرتا نہیں ہے، تیری جیسا نہیں یار یہ تو کرے نا، اس واسطے تینوں ہی آتا جی. وأطعموا الطعام، اور کھانا کھلائے، چاہے کوئی کسی غریب کو کھلائے یا امیر کو کھلائے، لیکن اس میں نیت کیا ہو؟ اللہ کی رضا ہو. فرمایا کہ کرے دونوں صورتوں کے اندر، دونوں صورتوں میں اس کی بشارت آگے آ رہی ہے. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ سلو، اس وقت نماز پڑھو، والناس نیام، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، یعنی تہجد کی نماز. ادخلوا الجنت بسلام، اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. یعنی کہ اپنے استادوں کو کھانا کھلاؤ اور جنت کا ٹکٹ حاصل کرو جی. تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے. جب مسلمان ہوئے نا تو ایک دن صحابہ کرام میں بیٹھے ہیں، یہ بات کہنے لگے کہ جی ہفتے والے دن کی میں تعظیم کروں گا. جو یہودیوں میں پہلے ہفتے والے دن کی عزت اور تعظیم چلا آ رہا ہے، میں ہفتے والے دن کی بھی تعظیم کروں گا اور جمعے کی بھی کروں گا، کیونکہ میں مسلمان ہو گیا. اور اس کے علاوہ میں اونٹ کا گوشت حلال تو سمجھوں گا لیکن کھاؤں گا نہیں، کیونکہ یہودی جو ہے وہ اونٹ کا گوشت کو حرام سمجھتے ہیں. وہ اپنی طرف سے انہوں نے حرام کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام نہیں کیا تھا. تو وہ اپنی طرف سے جو حرام کیا ہوا پھر اسے نہیں کھاتے. تو یہ کہا کہ میں حلال تو سمجھوں گا لیکن کھاؤں گا نہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا کہ اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ اسلام بھی قبول کر لیا اور اب ساتھ میں کوئی پرانی باتیں جہالت والی بھی کر رہے ہو کہ جی ہم ہفتے کی دن کی بھی تعظیم کریں گے، ساتھ جمعے کے بھی کریں گے، اور اس کے علاوہ دوسری بات کہ اونٹ کو حلال تو سمجھیں گے لیکن اس کا گوشت نہیں کھائیں گے. فرمایا ایسا نہ کرو بلکہ کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یعنی مقصد کیا ہے کہ یہ نہ ہو کہ جہاں اسلام کے مسئلے میں، شریعت کے مسائل میں اپنا فائدہ نظر آ رہا ہو تو اسے تو لے لے، اور جہاں اپنے اوپر سختی ہوتی نظر آ رہی ہو اسے چھوڑ دے. ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں. یہ فرمائے ادخلوا فی السلم کافہ، فرمائے اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ. اور اگلی بات فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان،
اور جاہلانہ رسوم کی پابندی مت کرو، اسلام کے بعض احکام کو مانو اور بعض کو نہ مانو، اور جاہلانہ رسوم اس میں ملاؤ۔ فرمایا یار سارے پیوڈا دے کرے دے رہے گئے، چلو مسلمان تو ہو گئے، اسلام کی طرف تو آ گئے، سنت پہ بھی عمل کریں گے، لیکن کیا کرے جناب، معاشرہ بھی ساتھ چلانا ہے۔ کیا کہتے ہیں جی؟ معاشرہ بھی ساتھ چلانا ہے جی، منہ ملازہ بھی رکھنا ہے، یہ عام سرگی میں بولا جاتا ہے، منہ ملازہ بھی رکھنا ہے بادشاہ، لوگوں کے سامنے بھی تو آنا ہے نا، کیا کہیں گے لوگ، ان کے دادا فوت ہوئے تو بابا نے کل بڑھایا تھا، بابا نے 10واں کیا تھا، بابا نے 40واں کیا تھا جی، اس کے والد نے جناب برسی بھی بنائی تھی، یہ سارے کام اس کے دادا کے لیے اس کے والد نے تو کیے تھے، آج اس کا والد فوت ہو گئے، اب اس کو نیا دین سمجھ آ گیا، یہ کہتے ہیں جی میں نے کل بھی نہیں پڑھانے، میں نے تیجا بھی نہیں کرنا، 10واں بھی نہیں کرنا، جمعرات بھی نہیں کرنی، میں نے جناب 20واں بھی نہیں کرنا، 40واں بھی نہیں کرنا، اور میں اس کو نیا دین سمجھ آ گیا۔ فرماؤ میرے پیارے پیغمبر کی یہ سنت کے خلاف ہے میرے دوستو۔ آپ علیہ السلام اپنی زندگی میں میرے پیارے پیغمبر کے بیٹے بھی وفات پائے، میرے پیارے پیغمبر کی بیٹیاں بھی دنیا سے گئی ہیں، آپ علیہ السلام کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں جو تھی، فرمایا وہ میرے پیغمبر کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں، اس کے علاوہ آپ کا بیٹا حضرت ابراہیم آپ کی زندگی میں فوت ہوا ہے، آپ کا بیٹا عبداللہ آپ کی زندگی میں فوت ہوا ہے، آپ کا بیٹا قاسم آپ کی زندگی میں فوت ہوا ہے، آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ میرے پیارے پیغمبر کی زندگی میں فوت ہوئے ہیں، باقی اور کتنے صحابہ کرام کتنے مسلمان مرد عورتیں فوت ہوئی ہیں، لیکن کسی کے فوت ہونے پہ میرے پیارے پیغمبر نے کوئی 10واں، کوئی 40واں، کوئی 20واں، کوئی تیسرے دن کل یا دوسرے دن کچھ بھی نہ کیا ہے، نہ کرنے کا حکم دیا ہے جی۔ تو اب آگے جی کہ جی کیا کریں جی، دنیا والوں کو کیا منہ دکھائیں گے، کیا کریں گے، لوگ کہیں گے جی ابا مر گئے تے ہن کلاں دے حلوے تو مل گئے جی، کلاں دے حلوے تو مل گئے جی، کہ جی کل نہیں کروائے کہ حلوہ کون پکائے گا جی، ہزاروں روپے کیا کریں گے جی، کس طرح ہوگا، اس وجہ سے نہیں کہ لوگوں کی باتوں سے جناب کر کے اور سنت کے خلاف کر گزرے جی۔ میرے ماموں عطا اللہ میرے سسر فوت ہوئے نا، تو وہ مجھے کہہ کے گئے تھے، انہوں نے کہ ہارون بجڑا خیال کریں میرے پیچھے کوئی بدعت نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، میری فوتگی پہ کسی قسم کی بدعت نہیں ہونی چاہیے، خیال کرنا ٹھیک ہے ماموں جی، اور میرا جو ہے نا کیا کہتے ہیں اسے جنازہ بھی آپ نے پڑھانا ہے خیال سے، تاکہ اس پر کوئی بدعت نہ ہو، جو غسل بھی آپ نے دینا ہے، کفن میں ماموں جی انشاءاللہ اللہ آپ کی زندگی دراز کرے، میری تو دعا ہے، لیکن بہرحال ایک نہ ایک دن مرنا تو ہے ہر کسی نے۔ تو دوسرے دن جب ہم رات کو دفن کر کے الو علی سے واپس آئے نا، تو اگلے دن صبح کی نماز کے بعد ہم کھڑے تھے گھر ہی، تو آگے کچھ برادری کے لوگ کہتے جی کل ہو سی، میں کہ جی نہ ہو سی، یہ ہو سی مکہ نہیں نہ ہو سی، کہتے کیوں نہ ہو سی، میں کہ جی سنت کے خلاف ہے، اس لیے ہم کوئی بھی بدعت جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے، اور اصال ثواب پر حق ہے، دین کوئی مقرر نہیں ہے، جس کو زیادہ اتنی محبت ہے بیٹھ دے قرآن لے پڑھے اور اصال ثواب کرے، بس بات ہی ختم، جہاں سے مرضی بیٹھ کے کرے، یہ کون سی بات ہے جی، سب اکٹھے ہوں گے تو ثواب پہنچے گا، کوئی یہ تو ہے نہیں کہ کچھ 15 بوریاں کڑک دیاں ساریاں کٹیاں چاونیاں 20 بندے چاہ کے کرے سے تو ہو سی، نہیں تو کوئی نہ ہو سی، یہ تو بات ہے نہیں۔ تو ایک آدمی ایک بزرگ سا مجھے کہنے لگا کہ ہارون بچڑا تو جو اس کا پتر نہیں ہے سکا، امام تولی کا بیٹا نہیں تھا، تو مطلب تو جو اس کا سکا پتر نہیں ہے تو اس واسطے پیسہ تو ملنا بھی ہے، ٹھیک ہے جی، پیسہ تو ملنا بھی ہے کہ کون حلوہ دیسی، میں کہ چاچا گل ہے بات پیسوں کی نہیں ہے، بات پیغمبر کی سنت کی ہے، کہتے کل پڑھائیں اور حلوے کا خرچہ میں دوں گا، میں کہ جس پہ مکالا مل کھلونا ہے بدعت دا تو پیسہ نو بچا کے کی کرنا ہے بھائی، جب بدعت کر ہی لینی ہے
کہ کیا کرنا ہے؟ پھر تو جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بے عزتی ہونی ہے وہ ہونی ہے، کم از کم دنیا والوں کے سامنے تو بے عزت بنے نا کہ میں نے خود حلوا دی ہے، ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ ہے، لوگ آپ کے اوپر سے اکساتے ہیں۔ ایسے موقع پر اپنے آپ کو سنت پر کاربند رکھنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، انتہائی مشکل ہوتا ہے کہ اوپر سے آ کے بکواسات ہوتے ہیں۔ ادخلوا فی السلم کافۃ، فرمایا اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ جی کچھ باتیں جو اپنے مقصد کی ہیں وہ نکال لیں، اور جو مقصد کی نہ مقصد نہ ہوگا مطلب یہ کہ میری خواہش کے مطابق نہ ہو، اپنی خواہش کے مطابق نہیں ہے تو پھر وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، فرمایا اللہ نے منع کی ہے یہ انہی رسومان جاہلہ کی طرف، کچھ اسلام کے احکام کچھ جاہلانہ رسوم ان کی طرف ملا جلا کے، فرمایا کہ اللہ کو ایسا اسلام نہیں چاہیے۔ دیکھیں نا یہاں فی السلم کا لفظ فرمایا، اسلام کا، فی الدین کا لفظ نہیں فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ ادخلوا فی الدین کافۃ، کہ دین میں مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ دین اور اسلام میں فرق ہے۔ دین، ایمان، یہ دونوں ہم معنی لفظ ہیں۔ ایمان اسلام یا دین اسلام میں جو فرق آتا ہے، ایمان کا لفظ استعمال نہیں کیا اس لیے کہ ایمان نام ہے دل کی کیفیت کا، ایمان نام ہے وہ دل کی تصدیق کا، اور دل کی تصدیق میرے رب کے علاوہ کوئی بھی جانتا نہیں ہے۔ اور اسلام نام ہے انسان کے ظاہر پر چیزیں نظر آنے والی جو ہے اسے اسلام کہا گیا ہے۔ یعنی انسان اپنی زندگی کے اندر جتنے بھی معاملات کر رہا ہے، چاہے خوشی ہے، چاہے غمی ہے، دکھ سکھ کچھ بھی ہے، چاہے اس کا ظاہر میں نظر آنے والے جتنے بھی افعال ہیں، چاہے کاروبار ہے، چاہے تجارت ہے، چاہے دنیا کا لین دین کچھ بھی ہے، فرمایا اس بارے میں فرمایا فی السلم کافۃ، آپ کے ظاہری لین دین سے وہ مکمل طور پر جھلکے تو وہ اسلام کی جھلک آئے، پتہ چلے کہ ہم کیا ہیں جی، مسلمان ہیں، وہ اخلاق وہ اسلام کا ہو، پتہ چلے کہ مسلمان ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، فرمایا کہ شیطان کے راستوں پہ نہیں چلنا، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اس لیے کہ وہ واضح اور کھلا دشمن ہے تمہارا، کہ شیطان سے بڑا کوئی اور دشمن نہیں ہے۔ اب یہاں سمجھیے گا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جو ہفتے کے دن کی تعظیم کا کہا، یا چلے ہفتے کے دن کی تعظیم کا کہا حضرت عبداللہ بن سلام نے، تو وہ کم از کم اتنا تو تھا نا کہ پہلی شریعتوں کے اندر اس کا حکم تھا، یعنی ہفتے کے دن کی تعظیم کا پہلی شریعتوں میں کیا تھا، حکم تھا، اور انہوں نے اسی پہلی شریعت کے حکم پر عمل کرنے کے لیے کہا۔ یہ نہیں کیا کہ کوئی دین کے اندر الگ سے راستہ نکالا، نہ ایسا نہیں کیا، بلکہ کیا کہ وہی پہلی شریعتوں میں جو جائز تھا اسی جائز کام کو کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ آپ کا یہ اسلام قبول نہیں ہوگا۔ تو بھلا سوچئے گا میرے پیارے، جو ہر روز دین کے اندر نئے نئے کام اور بدعتیں ایجاد کر رہے ہیں کہ جن کا تعلق دور تک دین سے نہیں ہے، جن کا تعلق دور تک اسلام سے نہیں ہے، تو بھلا ان کا پھر کیا بنے گا جی، ان کے بارے میں پھر کیا بنے گا؟ اور نئی نئی بدعتیں جو معاشرے کے اندر پھیلا رہے ہیں، اور ساتھ میں پھر قسمیں اٹھا کر لوگوں کو یقین دلایا جاتا ہے، اور جناب یہ نیکی کا کام ہے، شریعت میں منع تو کہیں نہیں آیا، نہ کہیں منع ہے نہ کچھ، تو اس لیے کام نیکی کا کرنے میں کون سا حرج ہے بھائی، اگر کر لیں تو کون سی بڑی بات ہے۔ ہاں دیکھیں نا، اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ جو بدعت ہے نا، بدعت وہ ہمیشہ خوبصورت چیز کو بدعت کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ اس کی مثال آپ ایسے سمجھ لیں کہ بدعت جو کام ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی خوبصورت کیپسول کے اندر زہر بھرا ہوا ہو، اوپر سے خول بڑا خوبصورت ہے لیکن اس کے اندر کیا بھرا ہوا ہے؟ زہر بھرا ہوا ہے۔ اب بدعت کا بھی حال یہی ہے کہ ظاہری طور پر نظر آنے میں بڑی خوبصورت ہوگی، لیکن حقیقت کے اندر اس کا دین سے کوئی بھی تعلق نہیں ہوگا،
بے شمار ہیں، میں ایک دو آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ مثلا اذان کے اول آخر جو ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر ایک درود شریف مشہور ہے کہ نماز سے پہلے اذان سے پہلے بھی وہ صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے اور اذان کے بعد بھی پڑھا جاتا ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جا رہا ہے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنا فی نفس ہی عبادت ہے۔ کیا ہے جی؟ عبادت ہے۔ اب اگر اس بات سے کرے منع کہ جی اذان سے پہلے آپ کیوں پڑھتے ہیں یہ صلاۃ و سلام، تو آگے سے جواب یہ ملتا ہے کہ جناب درود ہی تو پڑھتے ہیں، ہم کون سا گناہ کرتے ہیں؟ درود ہی تو پڑھتے ہیں نا، تو درود پڑھ لیا تو کون سی کو گناہ کا کام ہو گیا؟ تو پھر آگے سے یہ بھی ساتھ میں اعتراض سننے کو ملتا ہے کہ جناب اچھا آپ درود کے منکر ہیں، اس لیے تو درود سے ہمیں روک رہے ہیں۔ تو بھائی سمجھیے گا میری بات کہ ہر اچھا کام نیکی نہیں ہے، ہر اچھا کام نیکی نہیں ہے یہ خیال کرنا، بلکہ ہر وہ اچھا کام نیکی ہے کہ جس پر میرے پیارے پیغمبر نے اپنی مہر لگائی ہے۔ بس سمپل اور سادہ سی بات کہ جو میرے پیارے پیغمبر کی سنت سے ثابت ہے، اور پھر وہ کام جو صحابہ کرام نے کیا، کیا مطلب؟ اب صحابی کوئی بھی کام اپنی طرف سے نہیں کرتا، اس نے وہی کرنے جو اس نے پیغمبر کو کہتے ہوئے سنا یا کرتے ہوئے دیکھا، اس نے وہی کرنا ہے۔ اس لیے کہ میرے پیغمبر نے خود فرمایا الصحابۃ کلھم عدول، میرے سارے صحابہ سچے ہیں، میرے سارے صحابہ عادل ہیں، کسی کے کردار اور گفتار پہ کوئی بھی شک نہیں کر سکتا۔ تو اب وہ کام نیکی بنے گا کہ جس پر میرے پیارے پیغمبر کا دوام ہے، جسے میرے پیارے پیغمبر نے کیا یا کرنے کا حکم دیا، فرمایا وہ نیکی بنے گا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی کام ہے چاہے جتنا مرضی اچھا ہو، جتنا مرضی خوبصورت ہو، وہ کبھی بھی نیکی بن نہیں سکتا۔ میں اس کی ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں۔ مثلا اذان ہماری کہاں ختم ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ، اسی پہ ختم ہوتی ہے نا۔ اب مثلا میں اذان دیتا ہوں، میں آخر میں جب ختم ہو رہی ہے نا اذان، میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہاں ختم کیے میں نے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب کیا کہیں گے؟ اذان ختم کہاں ہو رہی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ محمد رسول اللہ پڑھے، اللہ کے پیغمبر کا نام ہی تو نہیں ہے نا بھائی، لوں کہ نہ لوں؟ آپ بتاؤ، نہیں لینا کیوں بھائی؟ تو سب پیغمبر نہ بنے تھے تو اب یہاں یہ سمجھنے کی بات ہے، حالانکہ آپ سلم کا نام لیے، کچھ اور نہیں کہا، لیکن چونکہ اللہ کے پیغمبر نے یہاں اپنا نام نہیں لیا، نہ لینے کا حکم دیے، فرمایا اس لیے ہم اللہ کے پیغمبر کا نام نہیں لیتے۔ لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے، سو ادھر ہی ختم کرتے ہیں۔ ایسے آپ سلم کا نام لینا عین عبادت ہے، لیکن اس جگہ پہ نہیں لینا۔ بس اسی طرح، بس اتنی چھوٹی سی بات ہے، خواہ مخواہ سے پتہ نہیں لوگ کیا سے کیا وہ کر دیتے ہیں۔ تو بدعت ہر وہ کام کہ جسے دین کے اندر دین سمجھ کے کیا جائے، ہر وہ نیا کام کہ جسے دین کے اندر دین سمجھ کے کیا جائے، ثواب سمجھ کے کیا جائے، اسے بدعت کہا جاتا ہے، اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث فرمایا من احدث فی امرنا اے فی دیننا، فرمایا جس آدمی نے کوئی بھی نیا کام نکالا اس دین میں جو میں پیغمبر لے کے آیا ہوں، فرمایا کہ فلیس منہ فہو رد، فرمایا وہ کام مردود ہے، وہ کام مردود ہے، مردود ہے، اس کو صاحب مطلب کہ وہ اس پر ثواب نہیں ملے گا، اس پر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا، چاہے وہ کام جتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، جتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ اب یہاں پر پھر طرح طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ جی آپ وسلم کے دور میں کوئی کار تھی؟
آپ سلام کے دور میں کوئی اینک تھی، آپ سلام کے دور میں کوئی یہ موبائل تھا، آپ سلام کے دور میں کوئی سپیکر تھا، تو لہذا یہ بھی ساری بدعتیں ہیں، لہذا یہ بھی کیا ہیں جی، بدعتیں ہیں۔ تو میں ہمارے استاد جی یہ جواب دیتے ہیں، میں وہی الفاظ نقل کر دیتا ہوں۔ وہ فرمایا کرتے تھے بھائی میں اینک استعمال اس لیے کرتا ہوں کہ اینک استعمال کرنا میری مجبوری ہے، کہ نزدیک یا دور کی چیز مجھے کلیئر نظر نہیں آتی، گاڑی استعمال کرتا ہوں کہ وہ گاڑی استعمال کرنا میری مجبوری ہے، میں نے یہاں سے لاہور جانا ہے، کراچی جانا ہے، اسلام آباد جانا ہے، مطلب یہ چیزیں میں استعمال کرتا ہوں، یہ استعمال کرنا میری کیا ہے، مجبوری ہے۔ تو میرا بھائی آپ بھی کہیں نا کہ ہم یہ جو دین میں نئی نئی باتیں نکالتے ہیں مولانا، یہ نکالنا ہماری مجبوری ہے، یہ نکالنا بھی ہماری مجبوری ہے۔ ہم نئی نئی چیزیں نکال رہے ہیں، لوگ ہماری طرف متوجہ ہو، ہمارے نظام چلتے رہے جناب، نذرانے آتے رہے، ہم لوگوں کو ان کی خواہش کے مطابق چلاتے رہے، جیسے کرو جناب، دین میں کوئی سختی نہیں ہے، جیسے کرتے جاؤ، جس طرح کرتے جاؤ، کوئی سختی نہیں ہے جی، فری ہینڈ ہے تمہیں۔ لوگ خوش ہوتے ہیں، بلے بلے جی یہ مولوی تو بڑا اچھا ہے، سواد حروم تو جیلے بنو سخت گل نہیں کریں گے، اس تو بکری گل یہ نہیں ہوتی، لہذا ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا۔ تو بہرحال تو یہ فرمایا کہ جو پہلی شریعتوں کے اندر کام جائز تھا، حضرت عبداللہ بن سلام وہی کرنے کی خواہش کر رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے روک دیا، اللہ تعالیٰ نے روک دیا، نہیں اب پہلی شریعتیں چلنے والی نہیں ہیں، اب رک گیا کام، اب تمام کا تمام وہ کام کرنے پڑیں گے جو میں اللہ تعالیٰ نے بذریعہ اپنے پیغمبر کے تم تک پہنچا دیے۔ فرمایا اور پھر ہمارے دور میں تو بے شمار ایسے کام نکل آئے، بے شمار ایسے کام نکل آئے کہ جن کا تصور ہی نہیں ہے دین اسلام کے اندر، اور جب منع کیا جائے تو پھر آگے سے مخالفت عروج پہ چلتی ہے کہ جناب یہ فلاں ہے۔ اور ایک سمپل سی، مجھے تو سمجھ اس بات کی نہیں آتی، اچھے خاصے پڑھے لکھے آدمی جن کو چاہیے تھا کہ دلائل سے بات کو سمجھ جاتے، وہ بھی آگے سے ایسے جاہلانہ باتیں کرتے نظر آتے ہیں، جاہلوں والی باتیں، وہی پرانی باتیں، چھوڑو جی یہ تو وہابی ہے، اس کی گل نہیں سننی، بس سمپل سی بات کہہ کر اور بات ختم۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ جو وہابی ہے پتہ نہیں کوئی یہ ماں بہن کی گالی ہوگی، ایسے سمجھتے ہیں لوگ۔ جیسے کہ وہ ایک بات مشہور ہے نا کہ ایک کافر سے مولوی صاحب لیتے تھے سودا شودہ، دکاندار تھا کافر، تو اس سے سودا شودہ لیتے تھے مولوی صاحب، اور حساب بڑھتا گیا، وہ پیسے بہت زیادہ ہو گئے، تو مولوی صاحب نے ایک دن اس نے کافر جو تھا اس نے مولوی صاحب سے کہا مولوی صاحب حساب زیادہ ہو گیا، پچھلا چکاؤ اور پھر آگے چلاؤ۔ اس نے کہا جی ایسا نہیں، بندہ بن کے مجھے دیتا رہے سودا تو ٹھیک، نہیں تو پھر ایسا تیرا چکر چلاؤں گا نا کہ تو سارے دن ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے گا اور تو معافی بھی مانگے گا مجھ سے اور پیسے بھی سارے معاف کرے گا۔ اس نے کہا چل مولوی تو کیا کر سکتا ہے میرا؟ میں کہا اچھا۔ مولوی صاحب گئے جی، اور پھر جمعے کا جب آیا نا بیان اور خطبہ، مولوی صاحب نے کہا خیال کرو فلاں کافر سے آج کے بعد سودا نہیں لینا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں استاد جی؟ آخر جی وہ وہابی ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ وہابی ہو گیا۔ لوگوں نے سب کچھ لینا چھوڑ دیا۔ اب لوگوں کے ذہن میں کیا تھا کہ کوئی وہابی جو ہے وہ کافر سے بھی برا ہوتا ہے، لوگوں نے اس سے ہر چیز لینا چھوڑ دی۔ جناب وہ ہر روز ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے، ہفتہ تو اس نے دیکھا، ہفتے کے بعد آیا مولوی صاحب کے پاس، اتنا پنڈر جناب اس نذرانہ کا چاہے ہویا، پیسے بھی ساری چیز لے کے مولوی صاحب سے کہتا ہے مولوی صاحب کو مہربانی کرو، پچھلا قرضہ بھی معاف، یہ چیزیں بھی قبول کرو، اور آئندہ بھی وعدہ ہو گیا کہ مہینے دے مہینے دا سودا میری دکان تو مفت ویسی، لیکن اس چیز کو ختم کرو، یہ جڑا میرے ہوتے تو سر سٹیمپ لا دیتی ہے وہابی جی انہوں ختم کرو۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے جی کر لیتے ہیں۔ آگے جی اگلا جمعہ اس نے کہا مولوی صاحب نے وہ توبہ تائب ہو گئے کافر وہابی ہونے سے، آپ اس سے سودا لیا کرو۔ تو لوگوں نے سمجھے کوئی وہابی، کوئی اللہ معاف کرے، کوئی یہ کافروں سے بھی برے ہوتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نام ہے انک انت الوہاب،
جی اسی وہاب سے ہے وہابی، جی یعنی اللہ والا، جی رب کے سامنے جھکنے والا۔ ایک بس سمپل سی بات لے کے اور ہر چیز کو انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اور میرے دوستو یاد رکھو، یہ جو چیز ہے، یہ جو بدعت ہے، بدعت کہ جو دین کے اندر نئی نئی چیزیں نکالی جاتی ہیں، ربیع الاول شروع ہوتا ہے، کیا جھنڈیاں اور کیا تماشے اور کیا جناب جلوس اور پتہ نہیں کیا سے کیا چیزیں۔ حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ سارے علماء بھی، ساری عوام بھی، سارے اکٹھے ہو کے نا پیغمبر کے آنے کی خوشی منا رہے ہیں بازار کے اندر۔ کہاں منا رہے ہیں جی؟ بازار میں۔ کہ جس بازار کے بارے میں میرے پیغمبر نے کیا فرمایا کہ بازار تو شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ پیغمبر نے بازار سے لوگوں کو نکال کے مسجد میں بٹھایا، انہوں نے مسجد سے نکال کے کہاں بٹھایا؟ بازاروں میں بٹھایا۔ اس پیغمبر نے جس کام سے منع کی ہے جی، وہ ڈھول بج رہے ہیں، نوجوان نسل آگے ڈانس کر رہی ہے، تماشے لگے ہوئے ہیں، اور مولوی صاحب کے گلے میں بھی ہار اور جناب پتہ نہیں کیا سے کیا تماشے لگے، لوگ خوش ہیں، مولوی صاحب بھی خوش، عوام بھی خوش۔ یہ ایسی ایسی بدعات اور رسومات جن کا تعلق دور تک اسلام سے نہیں ہے۔ یہ پچھلے سے پچھلے سال کی بات ہے، میں بازار کھڑا تھا اس کے ساتھ پھاٹک کے ساتھ آگے کی طرف، تو مہمان تھے، میں کچھ سودا لینے کے لیے بازار کے ادھر سے جلوس جا رہا تھا۔ ایک آدمی میرے محلے کے تو فروٹ کی ریڈی لگاتے ہیں، ساجد نام ہے، موٹا سا، وہ مجھے کہتے ہیں استاد جی ایک بات، سوال کا جواب تو دو۔ مگر جی پوچھے ساجد بھائی؟ کہتے جی میلاد منانے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے صاحب، میلاد منانے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ میں نے کہا ساجد بھائی ناراض نہیں ہونا، جس پیغمبر نے بیت اللہ سے لے کر بیت الخلا تک ایک ایک طریقہ بتایا ہے، ایک ایک سنت بتائی ہے، بیت اللہ کیسے جانا ہے، بیت الخلا میں کیسے جانا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، دکھ کیسے گزارنے ہیں، خوشیوں میں کیسے جانا ہے، ہر چیز بتائی ہے۔ اور میرے پیارے بھائی اگر یہ سنت ہوتی نا تو میرے پیارے پیغمبر اس کا بھی طریقہ ضرور بتا کے جاتے ہیں، ضرور بتا کے جاتے اگر یہ کام سنت ہوتا۔ ہاں اتنا کیا میرے پیغمبر نے، ہر سوموار کو میرے پیغمبر روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا تھا، اس پیدا ہونے کی خوشی میں روزہ رکھتا ہوں۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منائی، لیکن کیسے؟ روزہ رکھ کے۔ کیا سبق دیا؟ اور میرے بھائی آپ کسی جاہل سے، جاہل آدمی سے بھی پوچھے نا، یہ گدھا ریڑھی چلانے والے ایک جاہل سے پوچھے جو بالکل جانتا ہی نہ ہو کہ علم کیا ہوتا ہے، اس سے بھی آپ سوال کریں نا، یار جس دن عید ہوتی ہے اس دن روزہ ہوتا ہے؟ تو وہ آپ کو کیا جواب دے گا؟ وہ یار پاگل ہے تو، یار عید والے دن کون سا؟ عید والے دن تو شیطان کا روزہ ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے پیغمبر نے اپنی پیدائش کے دن پہ روزہ رکھ کے یہ بتا دیا کہ میری پیدائش والے دن عید تو نہیں ہو سکتی۔ عید تو کتنی پیاری بات میرے پیغمبر نے عمل سے ثابت کر دی کہ میرے آنے والے دن میں عید کا تصور ہی نہیں ہے، اگر رکھنا ہی ہے نا تو روزہ رکھو، اور پھر سال کے بعد ایک دن نہیں، ہر سوموار کو رکھو۔ جی سنت پہ عمل کرنا ہے تو پورا کرو نا، ہر سوموار کو روزہ رکھو۔ لیکن مولوی صاحب ایک کم اوک ہے، یہ ہر سوموار کو روزہ ایک کم اوک ہے تے سال تو بعد جھنڈیاں لوا کے تے اپنے گاڑے چ ہار پوا کے تے بلے بلے دے نعرے لوا کے ایک کم سوکھ ہے۔ جی بریانی اتر دی تے حلوے اتر دے تے نظرانے اتر دے، اور ربیع الاول اور ربیع الثانی اور جمادی الاول آگے سارا سال میلاد منائے جا رہے ہیں۔ جی میلاد النبی منائے سارا سال، ٹھیک ہے۔ اور پھر افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ جی تاجروں کی بھی موجیں لگی ہوئی ہیں، مولوی صاحب جا کے کہتے ہیں کہ جناب جس نے زیادہ جھنڈیاں لگائی نا نبی اس پہ راضی ہو گیا، جس نے گھروں کو زیادہ سجایا۔ پچھلے سے پچھلے سال حمید بھائی بیٹھے ہیں تو اسے یاد ہوگا، میں اور حمید بھائی ہم گئے تھے بازار میں 12 ربیع الاول پہ، یہ مقابلہ ہوا تھا کہ کون زیادہ دکانوں کو سجاتا ہے۔ جی
اور میں شکر کرتا ہوں ان سب لوگوں کو چائنا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور ہو سکے تو ان کے ہاں یہ جائز ہے، انہیں 2 سجدے بھی کرنے چاہیے۔ شکر ہے چائنا والوں نے لائٹیں نکالی ہیں کہ ہم اپنے عشق کے سچے ہونے کا ثبوت دے سکتے ہیں۔ اگر نہ نکالتے نا تو سارا عشق پتہ نہیں کدھر بندیا، پتہ نہیں کہاں ہوتا۔ اتنی سجاوٹ، مقابلہ بازی ہو رہی ہے، پیغمبر کے آنے پہ مقابلہ بازی ہو رہی ہے۔ سامنے تازہ شیواں کرائی ہوئی ہیں جی، تازہ شیو کروا کے پیغمبر کی سنت کا قتل کر کے جناب جا رہے ہیں اسی پیغمبر کے آنے کی خوشی پہ۔ کسی کو ظہر کی نماز یاد نہیں، کتنا بڑا جلوس ہوتا ہے۔ میں شرطیہ یہ بات کہتا ہوں، اتنے بڑے جلوس میں آگے ظہر کی نماز آتی ہے، مسجدوں میں جا کے حالت دیکھ لیا کریں کہ کتنے لوگ مسجد میں جا کے نماز ادا کرتے ہیں۔ کیا اس پہ جانے والے علماء انہیں یہ بھی نہیں سبق دیتے کہ پیغمبر زندگی کا آخری کام نماز کا حکم دے کے گیا، تم نے کیا کیا جی؟ آپ نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں؟ تصور ہی نہیں ہے۔ تو بدعات کے بارے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی بدعات جو ہیں، بدعات کوئی بھی ہے، اور یہ اللہ کا اتنا بڑا عذاب ہوتا ہے کہ بدعت یہ سنت کے مقابلے میں رائج ہوتی ہے۔ ایک طرف سنت ہے، سنت کے مقابلے میں بدعت رائج ہو گئی، اور جتنی بدعات بڑھتی جاتی ہیں سنت سے لوگوں کی توجہ اتنی کم ہوتی جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ پھر وہ بدعت جو ہے وہ اپنی من مانی اور خواہش کی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو پتے کی بتاؤں کہ جو سنت ہوگی نا وہ ساری دنیا میں ایک ہی ہوگی، اور 1400 سال سے ایک ہی ہوگی، اور جو بدعت ہوگی نا ہر علاقے کی مناسبت سے الگ ہوگی، ہر علاقے کی مناسبت سے الگ الگ بدعات ہوں گی۔ تو اس لیے سنت پہ عمل کریں، بدعات کا انکار کریں۔ تو فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پس اگر تم پھسلنے لگو بعد اس کے کہ تمہارے پاس قرآن اور حدیث آ گیا ہے، پھر بھی تم راہ راست سے ہٹنے لگو، تو فَاعْلَمُوا، جان رکھو، أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان رکھو کہ بے شک اللہ تعالی زبردست ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ فرمایا کہ طاقت اتنی ہے کہ جب تم انکار کرنے لگو یا اللہ اور اس کے پیغمبر کی سنت کے خلاف کرنے لگو، طاقت اتنی ہے کہ فوراً تمہیں پکڑ لے، فوراً اس کا عذاب آ جائے۔ لیکن حکیم فوراً عذاب نہیں دیتا، اپنی حکمت کو سامنے رکھتے ہوئے ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، فوراً نہ پکڑنا۔ فرمایا یہ رب کی طرف سے کوئی کمزوری نہیں ہے، نعوذ باللہ، حکیم یہ اس کی حکمت ہے، یہ اس کی حکمت ہے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر۔ فرمایا یہ لوگ کیا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ کہ آ جائے ان کے پاس اللہ تعالی بادلوں کے سائبانوں میں، اور فرشتے آ جائیں، وقضی الامر، اور فیصلہ تمام کر دیا جائے۔ فرمایا کیا یہ لوگ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی جناب خود آ جائے، فرشتے آ جائیں اور ان کا فیصلہ کر دیا جائے اور ان کے نیست و نابود انہیں کر دیا جائے؟ کیا یہ تب ایمان لے کے آئیں گے؟ اصل میں یہ جو بات فرمائی نا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائبان میں خود آ جائے، اصل میں یہودیوں کا یہ ایک نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے، اور اللہ تعالیٰ جب اپنی شان و شوکت کے ساتھ آتے ہیں نا تو بادلوں پہ سوار ہو کے آتے ہیں۔ جب بادلوں پہ سوار ہو کے آتے ہیں تو یہ گرج کی آواز آ رہی ہوتی ہے، تو بادل اس وقت گرج رہے ہوتے ہیں، جو کہ غلط تصور ہے، اس میں کچھ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جسم سے بھی پاک ہے، اور جسم کے مشابہ کوئی بھی چیز ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی کیا ہے؟ پاک ہے۔ اور یہ آنا جانا یہ صرف جسم کی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے کیا ہے جی؟ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ آنے جانے سے پاک ہے۔ یہ ان کے دعوے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بادلوں کے سائبان پہ آ جائیں اور پھر مانے، فرشتے آ جائیں آپ کے سامنے اور پھر مانے۔
فرمایا نہیں نہیں، وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور تمہارے بارے میں مکمل فیصلہ کر دیا جائے۔ فرمایا تب جا کے ایمان لاؤ گے۔ فرمایا اس بات سے رک جاؤ، اس بات سے رک جاؤ۔ یہ جو پیچھے فرمایا نا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یہ اسی کے متعلق آگے فرمایا هَلْ يَنظُرُونَ، فرمایا کہ شیطان کی اتباع نہ کرو اور جاہلانہ رسومات کی طرف نہ جاؤ، بدعات کی طرف نہ جاؤ۔ کیا بدعات کی طرف جا رہے ہو؟ اس بات کا انتظار کرتے ہو کہ اللہ تمہارے سامنے آ جائے، فرشتے آ جائیں اور تمہارے اوپر عذاب نازل ہو جائے، تب پیغمبر کی سنت پہ عمل کرو گے، تب بدعات کو چھوڑو گے، تب بدعات سے انکار کرو گے؟ فرمایا اس دن کا انتظار نہ کرو، یعنی قیامت کا انتظار نہ کرو کہ قیامت آئے گی تو تم مانو گے، قیامت آئے گی تو تم جناب دین اسلام پر مکمل پابند ہوں گے اور دین اسلام پر مکمل طور پر ایمان لاؤ گے۔ فرمایا اس کا انتظار نہ کرو اور سن رکھو وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، فرمایا جتنے بھی دنیا کائنات کے کام ہیں سب نے لوٹنا کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔ سب نے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، رب کے سامنے لوٹ کے جانا ہے، اس لیے اسی رب کا حکم ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، دین کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ یہ اسی رب کا حکم ہے جس کے پاس تم سب نے کیا کرنا ہے؟ لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔